नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हawlik। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह की हिकमत और अल्लाह जल्ला जलालुहु की शान और उसकी हिकमत को और उसकी शान को कोई हकीकत में पूरे तौर पर नहीं पहचान सकता। इसीलिए अल्लाह ताला जो हकीम हैं, बड़े दाना, बड़े हकीम, और दाना और हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता।
کوئی بھی آپ کسی کو جانتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، حکمت والا ہے، تو ایسے ہی حکمت لگا دیجئے کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوگا، تو وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور جتنے دنیا میں حکیم ہیں، عقل مند ہیں، دانا ہیں، ان سب کو اللہ جل شانہ نے ایک ذرہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیج کر کے وہ جانتا تھا کس چیز سے، کس مٹی سے پیدا کیا، اور یہ زمین کی خاصیت کیا ہے، اس میں جو لوگ رہیں گے ان کا من و مزاج کیسا ہوگا، یہ اللہ رب العزت وال جانتا تھا۔ اور کچھ مخلوقات ایسی تھیں جن کو انہوں نے پہلے پیدا کیا تھا تو اس کی مزاج سے وہ لوگ واقف ہو گئے تھے۔ جیسے ایک عام آدمی سے پوچھئے تو کہتا ہے کہ پانی کے اندر لطافت ہے، ورنہ گھوٹ نہیں سکتے تھے، چھیل دیتا بدن وہ، آپ اس سے رگڑتے۔ پانی کے اندر لطافت ہے، آگ کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، بچہ بھی کچھ دنوں بعد ایسے کر لیتا ہے۔ ہواؤں کے اندر اس سے بھی زیادہ لطافت ہے اور اس کے اندر نزاکت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان لطافتوں کے اندر، ان نظافتوں کے اندر اور ان نزاکتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی کبھی قوت بھی نظر آتی ہے۔ ہوائیں لطیف ہیں لیکن جب اس کے جھونکے چلتے ہیں تو بستیوں کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ اور پانی جو اتنا لطیف ہے، سائغن، بہت آسانی سے حلق سے اتار لیتے ہیں آپ، تو اس کے اندر کبھی کبھی طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی سب تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آگ کے مزاج میں بھی کچھ ہے، لیکن وہ جب چنگاری بجھ جاتی ہے تو قومیں بھی کبھی کبھی بجھ جاتی ہے، وہ جلائے کیا، وہ خود جل جاتا ہے، خود ختم ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب خاصیتیں انسان بھی پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، وہ محسوس کرتا ہے۔ فرشتوں نے بھی محسوس کیا تھا ایک مرحلے میں، انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا، تو اللہ جل شانہ جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے ہم نشین، جانشین ہم بنائیں گے ایک مخلوق کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال زمین میں بہت اچھی طرح سے مخلوقات رہ رہی ہیں، اور ہوا اور فضاؤں میں بھی ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں، لیکن جو زمین کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، زمین کے چکر میں پڑتا ہے، وہ تو بہت خوریزی کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں زمین، لوگ کہتے ہیں کہ نا زمین اور زر، یہ کیا ہے، زر زمین، اور تیسری چیز کیا ہے وہ، تیسری چیز زن ہے۔ زن اس لیے نہیں میں کہہ رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ فللہ الحمد کے انگور کو بیٹا نہ ہوا، ابھی بیٹی ہے کون، شراب، نشہ، تو دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سب پریشان ہیں۔ تو یہ شراب بڑی بدترین چیز ہے، تو یہ بیٹی کہی جاتی ہے۔ انگور جو اصلی شراب جو بنتی ہے سب سے کوالٹی والی، یا تو شراب پیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، تب بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو شراب اصلی جو ہے اس کو بنت العنب کہتے ہیں، یعنی انگوری شراب، بڑی مہنگی ہوتی ہے، تب بھی احمق پیتے ہیں اس کو، مہنگی چیز ہی پیتے ہیں۔ وہی کسی نے کہا کہ بیٹی ہے تو ساری دنیا کی ساری برائیوں کو اس نے سمیٹ لیا ہے۔ کوئی شرک نہیں کر سکتا، اپنی ماں کو گالی نہیں دے سکتا، اپنے رشتہ دار پر حملہ نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، لیکن جس برائی کو بھی کہیے وہ کوئی کرے گا بھی تو ایک برائی پر رک جائے، لیکن شراب پی لینے کے بعد کیا ہے، ہر برائی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے دیکھا تھا
کہ اس زمین کا معاملہ اور زر کا بھی مال کا بھی مسئلہ بھی ویسے ہی ہے. بڑے بڑے دنیا میں فسادات اس مال کے ہوئے تھے. اور زمین میں ان اول فتنۃ، پہلا فتنہ جو زمین میں برپا ہوا تھا، پہلا کیس جو درج کیا گیا ہے تاریخ میں، وہ پہلا مقدمہ وہ عورت کے بارے میں تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی لیے اس پر سب سے زیادہ نظر رہنی چاہیے. نظر رہی ایسے رہی، جوان عورت پر نظر نہ رکھے. نظر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ، ان کی تعلیم و تربیت. الٹی ہر بات سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نے کہا تھا نظر رکھو. حالانکہ ایک مرتبہ غلطی سے پڑ جائے تو دوبارہ حرام ہے کہ دیکھیں، غلطی سے پڑ جائے تو دوبارہ غلطی ہونے ہی نہیں پائے کہ پھر آپ کی نظر وہاں اڑ جائے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ رات ایک مدرسے میں لے کے گئے لوگ تھکے ہارے، تو دیکھا کہ بچیوں کو ایسے ہی نقاب تو پہنا ہے لیکن ایسے ہی بیٹھائے ہوئے. تو میں نے بچیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظریں نیچی رکھو. مردوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو نیچی رکھو. اور لڑکیوں اور عورتوں سے ہوا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، لڑکیوں کو کہو کہ عورتوں کو کہ وہ اپنی نظر بھی پست رکھیں، کبھی نظر اٹھنے نہ پائے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ بتاؤ کہ نقاب میں تو ہو، لیکن اب تک میں جہاں جاتا تھا تو پردے سے بات ہوتی تھی، اور یہاں بالکل ایسے ہی تم لوگ بیٹھی ہوئی ہو. اب میں کتنا ہوں تقریر کروں آسمان کی طرف دیکھ کر کے، بہت بڑی تعداد تھی ایک مدرسے میں بچیوں کی، کتنا ہوں دیکھو تو نظر تو نیچے چلی جائے گی کبھی نہ کبھی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور تمہاری آنکھ تو کھلی ہوئی ہے، آج کل فیشن چلا ہوا آنکھ والا، ایسے آنکھ ہی تو سب کچھ ہے بھائی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آنکھ ہی سب کچھ ہے، اور آنکھ میں جب کچھ نہیں ہے تو نہ مرد کچھ ہے نہ عورت کچھ ہے، سب سے زیادہ بدترین ہے. جب آنکھ پر پردہ پڑ جائے تو سمجھیے کہ پردہ. تو میں نے کہا کہ آنکھیں تو تم لوگوں سے بہتوں کی کھلی ہوئی ہے، تو یہ تو سب سے خراب معاملہ ہے. تو یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ تم ہی لوگ بتاؤ. عورت کے بارے میں تو اس وقت کچھ کہنا نہیں ہے. جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بنائے زمین، لیکن اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو جواب کہا کہ یہ فساد بھی پھیلائیں گے، قتل بھی کریں گے. یہ ایسی مخلوق بنائے گا جو اس کو زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین میں آتے ہی یہ فساد پھیلائیں گے، نہ خود جیئیں گے نہ جینے دیں گے، بلا مطلب کے بھی یہ ہنگامے کریں گے، بلا مطلب کے بھی فساد کریں گے، گھر سے لے کر کے باہر تک ہر جگہ فساد مچائیں گے. اللہ جل شانہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اس میں ایسے ایسے اولیاء ہوں گے، اس میں ایسے ایسے انسان ہوں گے کہ فرشتے، وہ کسی نے کہا نا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ایسے، اور ان سے بھی بڑھ کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جس پر بذات طور پر ساری انسانیت فخر کرے گی، اپنے بھی کریں گے غیر بھی کریں گے. اور وہ تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے سرتاج، ان کے امام اور ان کے پیشوا، اور سب سے بڑے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسا کسی مخلوق میں اس طرح اتنا بڑا انسان نہیں پیدا ہوا. لیکن ایک بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں جب بڑا کہتے ہیں تو ایک بات، بڑا بننے کے لیے بڑکپن کی ساری چیزیں آنی چاہیے. ایک چیز بھی اگر اس میں سے چلی گئی تو پھر انسان بڑا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کے مؤلف تھے، بہت بڑے جج تھے اپنے زمانے کے، اور ان کو جہاں جہاں بھی ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آنکھ سے ضرور آنسو آتا ہے. ان کی زندگی کے ہر لمحے میں. یہی پٹیالہ میں تھے، پٹیالہ کورٹ جو انگریزوں کے زمانے میں تھا، اس کے جج تھے. سب گویا کہ ان کے سامنے، اور ہندوستان کے سارے علماء نے کہا کہ حقیقت میں یہی ڈوب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے والا تھا. ان کی زندگی کا ہر ورق اور کورٹ کا ہر فیصلہ ایسا کچھ ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے
کہ یہ کیسا انسان تھا. مذاہب عالم پر ایسی نظر تھی کہ ان کے زمانے کا کوئی ایسا انسان نہیں تھا. ایک جج صاحب تھے, آج دھیرے سے کہتے کہ مولانا صاحب ہوں گے تب ہوگا, قاضی صاحب ہوں گے تو فلاں صاحب ہوگا, اور وہ جج تھے. ندوۃ العلماء جب قائم ہوا تو صدارت کے لیے ہندوستان میں اس وقت کی طرح قحط الرجال نہیں تھا. قحط پڑی ہوئی ہے, ڈھونڈو نظر پسار کر کے اور چراغ رخ زیبا لے کر کے, تو ایک قاعدے کا عالم نہیں ملے گا, ایک انسان قاعدے کا نہیں ملے گا. اس وقت علماء کی بھرمار تھی ہندوستان کے اندر, بڑے بڑے لوگ تھے اور عجیب طرح کے لوگ تھے, لیکن اس میں ایک قاضی جو دنیا داری میں پڑا ہوا ہے جج, اس کی طرف نظر پڑتی تھی کہ اس کو لے آؤ, اور ان کا خطبہ سننے کے لیے بلا بلائے بھی لوگ جلسے میں امڑ پڑتے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی بات ہوگی, اور واقعی حقیقت میں اب ادھر بات جا رہی ہے. لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا ان کے بارے میں, انہوں نے جو 3 ولیم میں جو سیرت النبی لکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, تو جتنے بھی پڑھا, جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ مت لکھیے, آپ کوئی اور کام کیجئے, تو اخیر میں گواہی دی تھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں اتر کر کے کسی نے لکھا ہے, یعنی دل کے خون سے لکھا ہے, اور دل و دماغ سے نہیں, دل کی چاشنی اس میں موجود ہے. تو یہ حقیقت میں یہ حلاوت ایمانی اور حلاوت یہ مٹھاس سیرت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آمیزش ہے. تو انہوں نے اصل میں بات کہیں سے چھیڑیے تو ایسے ہی رہ جاتی ہے. میں یہ صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات تھے, کس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ وہ فائق تھے, کس کی وجہ سے دنیا کے سب سے افضل تھے, کس کی وجہ سے دنیا نے سب سے بڑا ان کو مانا تھا. تو قاضی صاحب جو ماہر سیرت نبوی تھے, وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے زیادہ جتنے خصائص آپ کے بیان ہوئے ہیں, خصائص النبی پر اتنی کتابیں ہیں, یعنی 10 25 50 کتابیں ہیں خصائص النبی پر. شمائل النبی پر پتہ نہیں کتنے ہیں. ہمارے جوانوں میں سے کوئی بتائے, مولانا حضرات بتائیں کہ شمائل النبی پر کس نے پڑھا ہے؟ نبی کے اخلاق, نبی کا طور طریقہ, نبی کا لباس, نبی کے ایک ایک حرکات و سکنات برکات سے بھری ہوئی, کسی نے نہیں پڑھا کہ ہمارے نبی کیسے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جو دیکھتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو کر کے رہ جاتا تھا, اور جو دور سے دیکھتا تھا وہ سب سے زیادہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا. جو دور سے دیکھتا تھا وہ سب سے زیادہ برا بھلا کہتا تھا, اور جو قریب سے دیکھتا تھا وہ دیکھ لینے کے بعد ویسا غلام دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوتا تھا جو غلامی لکھا دیتا تھا. آج کل کیا ہے, محمد کے کہتے کہ ہم غلامان محمد ہیں. غلام تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. ہاں, اس نبی نے جو بندگی کا طریقہ سکھایا ہے تو وہی ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے. تو اس وقت غلامانے, اگر مان لیں تھوڑی جو لوگوں کی زبان میں کہہ دوں, اگر محمد کے عاشقان لوگ کہتے ہیں, عاشق تو ایسی لفظ صحیح نہیں ہے, قرآن میں نہیں آیا ہے. عاشق سمجھانے کے لیے کہتے ہیں عاشق, محب یعنی محبوب, پیار کرنے والا, اور اسی کا جو انتہا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا عاشق ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن یہ بدنام لفظ ہے, وہ صرف برائی کے راستے میں جو لڑکا لڑکی کے ساتھ کرتا ہے, اس لیے اس کا کوئی شریف آدمی نام بھی نہیں لیتا. عاشق رسول لوگ کہلاتے ہیں. تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے ہیں, اب دور سے ان کو کوئی پڑھتا ہے تو اس دین سے محبت کرنے لگتا ہے. الٹ گیا ہے بالکل. دور سے جو دیکھتا ہے اسلام کو, کتابوں میں دیکھتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے, تو دی ہنڈریڈ عیسائی, متعصب عیسائی, جس نے اپنی پڑھی لکھی بیوی کو بھی لگا دیا, پوری اکیڈمی بنا دی, اور کہا کہ ساری صلاحیتیں, ساری دولتیں خرچ کریں گے کہ دنیا کے ایک ایسے انسان کا پتہ کھوج لگائیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو, انسانیت کو کچھ دے سکے, اور اس کو لوگ پڑھیں تو کچھ ہو سکیں. تو اس نے اپنی بیوی کو, دونوں نے اپنی زندگی اس عیسائی نے کھپا دی, کرسچن نے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ملا تو وہی جس کی دشمنی میں وہ کھڑا ہوا تھا,
دی ہنڈریڈس والے نے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت مشہور کتاب ہے، تو کہا کہ پہلے نمبر پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس سوسائٹی میں بھی، جس آفس میں بھی، جس جگہ بھی ایک مسلمان ہے تو کہا کہ مسلمان کو دیکھ لیا تو اب اسلام سے نفرت، یعنی بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی کو جس نے نہیں دیکھا، پروپیگنڈے اتنے، میڈیا اتنی خراب کہ سب سے زیادہ آپ کو خراب سمجھتا تھا، اور جب آپ کو دیکھ لیتا تھا تو سب سے زیادہ آپ کا گرویدہ اور غلام ہوتا تھا۔ آج الٹ گیا ہے کہ جب ہم کو دیکھ لیتا ہے تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی، دنیا کے بدترین قوم جو فلسطین کو اس کو تہوبالا کر رہی ہے اور دنیا کو جو ہر طریقے سے برباد کر رہی ہے، تو وہ بھی شرما جائیں مسلمان کو دیکھے کہ یہ مسلمان تھا کہ اس کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے، اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو نبیوں کو بنایا، اور اللہ کے نبی محمد فبما رحمت من اللہ۔ ہاں تو سب سے زیادہ اعجاز کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو سارے عالم کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، سارے عالم، چرندوں پرندوں درندوں سب کے لیے اللہ نے، گھاس پات درخت، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی تعلیم، آپ کے اخلاق سے متاثر نہ ہو، یہ آپ کو بتایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے اللہ کے نبی کے بارے میں خود انہی سے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا احسان بہت ہے، إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ رب العزت والجلال نے جو آپ پر دولت نچھاور کی ہے، عظیمہ، اتنا ہے کہ نبی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے آپ، بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا ایک اور فضل یاد کیجئے، اللہ کی ایک اور رحمت یاد کیجئے، اللہ کی ایک اور دولت اپنے دل میں بسائیے اور اس کو عمل میں لائیے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سخت سے سخت ظالم کے مقابلے میں، سخت سے سخت گناہگار کے لیے، اور سخت سے سخت آپ سے نفرت کرنے والے کے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، درندوں چرندوں کے لیے، یہ میں اپنی طرف سے درندوں چرندوں کہہ رہا ہوں، چاہے سب کے لیے آپ کیا لِنْتَ لَهُمْ، بہت نرم پڑ جاتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں، لگتا ہی نہیں کہ سب سے بڑے طاقت والے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں جو آپ پر نازل ہوا تھا انسانیت کو سکھانے آئے تھے، جہنم کی وعید سناتے تھے، خالداً فیہا، قتل کر دیا تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے کسی کو، یہ سب چیزیں سنانے والے کا لگتا ہی نہیں لِنْتَ لَهُمْ، خود اپنا معاملہ آتا ہے تو اتنے نرم ہیں کہ کیا کوئی دیب و حریر اور ریشم کوئی انسان کے ہاتھ میں وہ نرم کوئی چیز پانی بھی لطافت بھی نہیں، ایسا لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر فَظًّا غَلِيظًا ہوتے آپ دل کے سخت ہوتے، معاملات کے بہت کڑوا ہوتے، اور جیسے کو تیسے کرنے والا ہوتے، طاقت کے نشے میں جھومنے والے ہوتے، سب سے اچھے تھے، اپنی ہی طرح اچھا کیوں نہیں ہوئے لوگ؟ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے اس وقت۔ میں تھوڑا سا نیک بنا تو ساری دنیا کو جاہل کر رہا ہوں، اور کیوں ایسا کیوں لوگ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے سب میرے دشمن ہیں، سب کو دشمن بنا رہے، سب کو برا بھلا کر رہے ہیں۔ وہاں تو سب سے افضل ہیں، سب سے اچھے ہیں، اور ان سے افضل اور اچھا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب کے دلوں کو جتنے خراب ہیں، جتنے کم ہیں، بلکہ جو جتنا زیادہ خراب ہے اس سے اتنا ہی زیادہ آپ نرم، جو جتنا زیادہ ظالم ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ نرم، قوت ہے، طاقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کم سے کم میرا روز چلتا ہے اور دہل جاتے ہیں لوگ اور ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، چاہے وہ منشد خوش ہو کر کے مانے یا مکرہ یا زبردستی مانے۔
یعنی دشمنی میں تو اچھا لگتا ہے اور دشمنی میں برا لگتا ہے تب مانے ڈر کر کے، اور اگر دوست ہیں تو ٹوٹ کر کے چاہتے ہیں تو چاہے اس میں مانے، کسی بھی طریقے سے مانے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے نرم پڑ جاتے تھے، لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، معاملات اسی میں ڈھال دیتے جو غیرت سے آپ چور تھی۔ اللہ کی زمین پر اتنا گناہ ہو جائے تو جیسے کسی کو قتل کیا ہو، کسی کو ایسے طاق دیا، کسی کو حقیر سمجھ لیا، تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کو اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ یہ برائی کیوں ہو رہی ہے۔ جھوٹ بول دیا تو سمجھو کہ زمین میں زہر گھول دیا کسی ایک نے بھی معاشرے میں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ غصہ کس کو آئے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے، اور اس کے بعد وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْكُمْ، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ غلط کام پر مجھے غصہ آتا ہے۔ ذرا یاد رکھیے گا اس کو، نہیں تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور سمجھیں گے تو الٹا ہو جائے گا۔ کہا کہ سب سے زیادہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سب سے زیادہ طاقت رہتے ہوئے، سب کچھ رہتے ہوئے خوبی بتاتے ہیں کہ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ دل سے، زبان سے، عمل سے، کسی بھی طریقے سے آپ سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جس کام کے لیے آئے ہیں کہ بروں کو اچھا بنا دیں، دور کے لوگوں کو قریب کر لیں، انسانیت کو ان کے لیے جو آپ نعمت اور امانت لے کر کے آئیں کہ اس سے سب کامیاب ہو جائیں، تو وہ نہیں دے سکیں گے آپ، اے نبی آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہوا کہ آپ کو سب سے بڑا پاورفل بنانے کے بعد، سب سے زیادہ عزت والا بنانے کے بعد یہ، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہیں جانتے تھے، خاص طور پر یہودی، اور قرآن نے لکھا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں، بت پرستی، وہ مومنوں کے لیے سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ مشرک، یہاں توحید ہے نا، ایک اللہ کو ماننا، تو بالکل الٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کا مزاج بگڑا ہوا رہتا ہے، حسن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ جانتے نہیں ہیں اس کو۔ اور دوسرے یہودی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، ان کی ایک تاریخ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جان لیں گے تھے، لیکن ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا معاملہ جو تھا، سلوک تھا، وہ عجیب تھا۔ تو یہ مشرکین اور یہودی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے، الزام لگانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے، گھر کی بیوی سے لے کر کے، بچی سے لے کر کے، آپ کے پرسنالٹی سے لے کر کے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کے، آپ کے ساتھیوں سے لے کر کے، سب کو وہ اس طریقے سے گالی دیتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے۔ یہودیوں کے جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، وہ بھی بڑا زبان آور تھا، شاعر آج کل کے کیا ہوں گے، پوئٹ، سب شاعری فیل تھی اس کے سامنے، سارا زور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے میں۔ لیکن ایک چیز ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کے شعروں کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، ان کی پوئٹری کی، کوی کی، کویتاؤں کے دھوم مچی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کو گالی دیتے تھے۔ لیکن میں سیرت کی کتابوں کو کھنگال کر کے لوگوں سے پوچھ کے تھک گیا کہ ان گالیوں میں سے کچھ تو ملے۔ ہم لوگ مسلمان، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، خود مومن ہو کر کے ایک کسی کی اتنی سی برائی دیکھی، کتنا پھیلاتے ہیں ہم لوگ، آسمان میں لے جاتے ہیں۔ یہ بدترین مسلمان ہیں جو مومنوں کی کوئی برائی مومن سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، چاہے جان بوجھ کر کے کرے، جتنا بڑا بھی پاپی ہو، تو اس کو اتنا ٹویٹ کریں کہ وہی چھا جائے۔ اللہ کے نبی کو اتنی گالیاں دی گئی، اتنے قصیدے شعر کہے گئے، نظمیں کہی گئی، ایک بھی کہیں نہیں ملتا مولانا۔ کیا سوسائٹی تھی! ہاں، اللہ کے نبی کی طرف سے جو جواب دیا گیا، بہت بڑی چیز ہے، مسلمان ہونا بڑا آسان نہیں ہے۔ دشمن کی چیز کو لے کر کے آپ خود پھیلا رہے ہیں، اب آپ خوش ہے کہ میں دشمن کی چیز کو پھیلا رہا ہوں خود۔ دشمن کی چیز کو پھیلے نہیں، جو اس کا کاٹ ہے، جو اس کا جواب ہے، اور سب سے بڑا جواب آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، وہ پرچار ہو جانا چاہیے، عمل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اور پوری سنت میں کہیں کہیں غلطی سے مل جاتا ہے کہ کیا کیا گالیاں دیتے تھے، نبی کی بیویوں کو کیا گالی دی، بچیوں کو کیا گالی دی، مومنین کو کیا گالی دی، کتنے الزام لگائے، وہ کہیں آپ کو کوٹ کیا ہوا مسلمان۔ کیسے مسلمان تھے بھائی یہ؟
کہ بالکل چھا گئے وہ، اور برائیوں کا کہیں پتہ نہیں رہا دنیا سے ڈھونڈنے سے، مامن شر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شر ایسا نہیں تھا جس کو مٹا کر کے نہیں گئے، صحابہ نے نہ مٹایا۔ کنتم خیر امہ، سب سے بدترین لوگ سب سے بہترین لوگ ہو گئے۔ یہ کیسے ہوئے؟ جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی ہی برائیاں اپنوں میں پھیلاتے ہیں۔ اب جتنا فیشن کی برائی ہے، جتنا عورتوں کی برائی ہے، جتنا وہ ہے، اس کو بتانے کے لیے بھی اب تو دیکھتا ہوں ایسے برائی لے کر کے مسجد میں بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ سب برائی، یہ شرک کی برائی ہے، یہ سود کی برائی ہے، لوگ کرتے ہیں، یہ بچوں کی بے عربی کی برائیاں ہیں۔ یہ تو فاحشت اور غلط کو پھیلانا ہوا، اس کی طرف اشارے کیجئے، اس کا ذکر کر دیجئے ہلکا سا، اب پھر اس کو لے آئیے۔ یہ دنیا تو جانتی ہے، دنیا میں تو پھیل رہا ہے، تو وہ پھیلا ہے، اس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں، لڑ ہی رہے ہیں، مر ہی رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حسان کھڑے ہوئے، لوگ چپ تھوڑے نہ رہتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کیسے کیا جائے، اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہے، قرآن کو برا بھلا کہتا ہے تو عجیب مسئلہ ہے۔ تاریخ، میں یہاں کی تاریخ بتاتا آپ کو تو آپ کو تعجب ہوا، رنگیلا رسول کسی نے لکھ دیا، یہی دریا گنج میں ادھر آفس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے بچہ بچہ کو معلوم ہے، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، بالکل جو آئے سن لے، جس طریقے سے سنے، ہر آدمی سنتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کی، بہت بڑا معاملہ ہے یہ ہمارا، اتنا غافل ہے۔ اس کے بعد صرف ہنگامہ سے معاملہ شروع ٹھیک ہوتا ہے، جب چاہے جیسے کہہ دیا۔ اتریے معیار پر، ہم کو معیار پر اترنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان نے ایک مرتبہ سے کہا، لوگوں نے کہا تم کھڑے ہو رہے ہو تو کم سے کم انہوں نے جو آپ کے ساتھ خاندان کو جو ڈبا دیا ہے اللہ کے نبی کے، اور نبی کو تو ڈبایا ہی ہے، تو یہ بتاؤ جب تم کہو گے تو، اور یہ قریش کے لوگ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو نبی کے خاندان ہی جب چوپٹ کر دو گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت حسان نے کہا کہ عورت آٹا گوڑتی ہے، دیکھو کہ نہیں دیکھو؟ کہا کہ دیکھا ہوں۔ کہا کہ اس میں بال بھی کبھی کبھی گر جاتا ہے، اور بال جب اس کو نکالتی ہے تو کیسے نکالتی ہے؟ ایسے کھینچ دیتی ہے، کھینچتی ہے تو اس میں سارا آٹا آ جاتا ہے کیا؟ کہا کہ جس طریقے سے گزرے ہوئے بال کو میں صاف صاف نکال لوں، اس میں ذرہ برابر آٹا کا کوئی ملاوٹ نہیں ہوگا، ملوث نہیں ہوگا، بلکہ اور صاف ہو کے نکلے گا، ویسے ہی اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کے رسول کے خاندان کو میں ایسے نکال لوں۔ تو ہم تو ایک بات اگر جواب بھی دیتے ہیں تو 10 طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہ آغاز دیکھتے ہیں، نہ پیچھاڑ دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دیکھتے۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَإِنَّ أَبِي، یہ شعر کا ترجمہ کر دوں گا میں، وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ، جب بتایا کہ اس نبی کے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سب سے اونچے اخلاق پر فائز کیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، آپ کی ناموری کو، آپ کے دین کو کوئی نیچا نہیں کر سکے گا، تو سب سے بلند یہ رہیں گے۔ ویسا روئے زمین پر نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، اتنا سن لو۔ لیکن ایک بات کہ ہم اسی پر بیٹھ جائیں یہ بھی نہیں، ان ابی ووالدہ، میرے ابا بھی، میرے دادا بھی، میرا پورا خاندان اور کنبہ و قبیلہ بھی، اور یہاں تک کہ میری بیٹی، میرے باپ، میرے گھر خاندان، میری پگڑی، یہ لعرض محمد، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آ جائے گا تو ہم سب اپنی ساری عزتیں، ماں باپ اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کر دیں گے۔ اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شعر سے کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا بڑا مسئلہ تھا، جو جرم کرنے والوں، جرم سے غلطی کرنے والوں کا بھی، ایک آدمی ایسے ہی آیا ایک دن، تو اس نے ایسے ہی داخل ہوتے ہی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے چھر چھر پیشاب کرنے لگا، ایسے فزجرہ الناس، لوگوں نے روکا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے مجرم ہے، مخطی ہے، خطا کار ہے،
تو اللہ کے فزجرہ الناس، صحابہ جیسے نیک لوگ اچھے لوگ کیا کرتے، کہا کہ ڈانٹنا شروع کر دیا لوگوں نے، یہ کیا کر رہے ہو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اللہ کے کیا کہا کہ فلا تضرموہ، کچھ ایسا تم لوگ نہ کہو، صحابہ سے کہا بیچارے کو ایسا کچھ نہ کرو کہ اس کا پیشاب اچانک رک جائے اور اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، یا یورین کے پرابلم پیدا ہو جائیں جو آج کل بہت طرح طرح کے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہا کہ اچانک اس کو روک رہے ہو تم لوگ اور پیشاب اس کو لگی ہے، اس کو کر لینے دو، فلا تضرموہ۔ اب تضرموہ کی تعریف کریں تو جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا، فلا تضرموہ۔ اور جیسے ہی اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس نے دیکھیے کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے جب پیشاب کر لیا کہا اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب جب کر لیا تو آگے پیچھے کی بات نہیں سناؤں گا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا، ان کو کہا ان کا پارا گرم ہو جائے گا، اب کہ مسجد میں جمعہ پڑھنے ہم لوگ اسی لیے آتے ہیں، تب یہی رہ گیا کہ مسجد میں پیشاب ہو اور ہم جی سے صاف بھی کروائیں، مولوی صاحب اتنے قابل ہو گئے ہیں خطبہ دیتے دیتے لوگوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بڑے صحابی کو کہ ایک ڈول پانی بہا دو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس پر جاؤ تم صاف کرو، اسے صاف کروائے تھے کیا؟ اس سے صاف کروا دیا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، بڑی پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی اس نے ایک بات کہی تھی، بعد میں بھی اس نے شاید کہا کہ اللہم ارحمنی، کس جذبے سے آیا تھا، کیا آیا تھا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دینا۔ دیکھا یہ دشمن ہے، یہ غلطی کرنے والے ہیں، وارحمنی ومحمدا ولا ترحم احدا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دینا۔ ایسا انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور کیا ہے اس کے بعد کہا ولا ترحم احدا، جو پیشاب سے روک رہے تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے، جو پیشاب کروا رہا تھا وہ زیادہ اچھا کر رہا تھا۔ کہا کہ ہم پر اور محمد پر اللہ کی رحمت کرنا، اللہ تو بھیج دینا، لیکن ان لوگوں کو بخشنا مت، ان پر رحم بھی مت کرنا۔ دیکھا یہ تھا اسلوب۔ ایک جوان آیا، بہت آج کل تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ آیا، کہا کہ بھائی سب کچھ تو برداشت ہے لیکن مجھے ایک چیز برداشت ہے، اللہ کے نبی زنا کی اجازت دی۔ مولانا صاحب تو ڈنڈا سے مار کے بھگا دیں گے، اللہ کے نبی کی بھی عزت نہیں کی اس نے۔ ایک بادشاہوں کے سے سب سے بڑے انسان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رآہ ہابہ، اس طرح روک دیا تھا اللہ جل شانہ نے اس نبی کو کہ جو پہلی نظر میں دیکھتا تھا آپ کی پرسنالٹی، آپ کی خوبصورتی، آپ کے دبدبے سے وہ مرعوب ہو کر کے عجیب اس کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اور یہ آ کر کے بےہودہ والا کام کر رہا ہے، کہتا کہ سب کے سامنے کہتا ہے اے محمد مجھے زناکاری کی، بدکاری کی، بلاత్కాری کی اجازت دے دی، آپ سے کچھ مانگنے تو آیا نہیں ہوں، ایک چیز مانگ رہا ہوں، بس اس کی ایک جائز کر دیجئے کسی طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بھئی سنو تھوڑا سا، کہا کہ اتحب لامک، اپنی اماں کے لیے پسند کرو گے؟ بیٹا بتاؤ، اماں کے لیے پسند کرو گے؟ اتحب لاختک، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اتحب لبنتک، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کئی رشتہ دار قریبی کے گنائے، تو کہا کہ اسی طریقے سے لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچ کر کے مر جاتے ہیں کہ میری بیٹی بھی پر بھی کسی کی نظر اٹھی تھی، بلکہ غیرت میں آ کے قتل بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ ہاں، تو کہا کہ لوگ بھی اسی طرح سے غیرت مند ہیں جیسے تم کہتے ہو کہ ہرگز نہیں اللہ کے رسول، ایسا کیسے میں سوچ سکتا ہوں اپنی بہن بیٹی کے بارے میں، کوئی کیسے کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی کسی کی بہن ہوگی جس سے تم اجازت چاہتے ہو، ادھر آؤ ادھر۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتے؟ ایسے گستاخ کو ایسا مزہ آپ ہی لوگ چکھا دیتے، آپ کے بڑے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایسی بات کر کے بےہودہ اتنا دور سے آیا ہے اور اللہ کے نبی سے ایسا کہہ رہا ہے، تمہاری جرأت کیسی ہوئی آنے کی؟ اور اللہ کے نبی نے کہا ذرا آ جاؤ، آئے، بڑی محبت سے قریب کر لیا، اور قریب کرنے کے بعد کہا، جب یہ بات فرما لی تو کہا کہ ایسے سینے پر ایسے مارا، کہا کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دی۔ اللہ کے نبی جس کے لیے معاف کرنے کو کہتے ہیں، بخش دینے کو، اس کی بخشش کنفرم ہے کہ نہیں ہے؟
کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے وطہر قلبہ، اے اللہ جل شانہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے۔ ایسا پاک جوان پھر نہیں ملا کوئی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصے تو بہت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کے ساتھ کیسا کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے، لیکن ثمامہ بن اسال کا تو آپ جانتے ہیں۔ اکرمہ باپ کی طرح، ابو جہل کی طرح کبھی سونے نہیں دیا تھا اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو، باپ سے حقیقی بیٹا تھا یہ اس معنی میں کہ جو ظلم سب نے مل کر کے کیا تھا، فرعون نے کیا تھا موسیٰ کے زمانے میں، ان سب سے بڑھ کر کے باپ ابو جہل نے کیا تھا، اور بیٹا ٹو کاپی تھا، معاف کرنے کے لائق نہیں تھا، اس کے جرائم اس کو گنانے کا تو وقت ہے نہیں ہے۔ خالد ابن ولید جیتی ہوئی جنگ کو اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء، پتہ نہیں آج کل کس کو سید الشہداء کہتے ہیں ہم لوگ، سید الشہداء سردار، تمام شہیدوں کے قیامت کے دن تک وہی سردار ہیں شہیدوں کے، اور ایسے چچا، ایسے باغیرت چچا کہ اللہ کے نبی پر کوئی ایسے دیکھ دیتا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سید الشہداء اسی میں ہوئے تھے، اور 70 صحابہ کرام دیگر ہوئے تھے، اور کس کا ذکر کیا جائے، اکرمہ کا، خالد کا، ابو سفیان جس نے بار بار چڑھائیاں کی تھی، کیا کبھی ایسا سیرت میں کوئی بتائے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی جھڑکا بھی تھا ان لوگوں کو سامنے آنے کے بعد؟ یہ سنت بھی ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یہ کردار جس دن پیش کر دیں گے اس دن اللہ کے اکرمہ تو آیا تھا، جب جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑے جنگی مجرم ہیں، تو اکرمہ نے کہا کہ محمد کا نہ شہر میں رہوں گا، دیکھوں گا جس طرح قبضہ ہو گیا، نہ ہی اس کا چہرہ دیکھوں گا، نہ ہی اس کے دین کے بارے میں ایک لفظ سنوں گا۔ سیدھے بھاگے گیا، جو کشتی، جو جہاز پہلے جا رہا تھا افریقہ کی طرف، چھلانگ لگا کے چڑھ گیا، کہا جو لینا ہو لو، سب سے پہلے اس سرزمین سے جزیرے عرب سے ہم کو نکلنے دو، اب ان بدبختوں کا قبضہ ہو گیا، میں نہیں رہوں گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا آج کل طرح طرح کی چیزیں اڑانا ہے، تو کشتی میں سوار ہوا، جیسے کشتی چلی، اور وہ طوفان آیا، سمندر کا طوفان آپ نے نہیں دیکھے، پہاڑوں سے اوپر تک اٹھتا ہے وہ، تو سب کے سب جتنے مشرکین تھے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جیسے ہی آندھی آئی، طوفان آئی اور کشتی ہچکولے کھائی، ایمان لوٹ آیا، دعوا اللہ مخلصین، کرے یا اللہ اب تیرے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا، نہیں یہ 360 بت بچائیں گے مکے میں جو ہم نے رکھے ہیں، نہ یہ دیوی بچائیں گے، نہ یہ دیوتا بچائیں گے، نہ ولی صاحب بچائیں گے، نہ امام صاحب بچائیں گے، سب فیل ہیں۔ اللہ دعوا اللہ مخلصین، قرآن کہتا ہے، بھائی میں نے کہہ رہا ہوں، مخلصین، خالص اللہ سے جو ایک ولی کو محبت ہوتی ہے وہ ہو گئی۔ سب تو رو رو کے دعا کر رہے تھے، اور اکرمہ جس جہاں سے بھاگا تھا وہاں پہنچ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہی تو محمد کہتے ہیں کہ ہر حال میں خالص اللہ کو پکارو، اللہ سے نفع کی امید رکھو، اسی پر مرو اور مٹو، تو محمد جس سے بھاگ رہا ہو یہی تو محبت کہتے ہیں۔ خلاصہ 1000 تقریریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نہیں لایا، بلکہ دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور یہاں آ کر کے جن سے بھاگ رہا تھا انہی کا کلمہ پڑھنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ لئن انجانی اللہ لآتین محمدا واجدہ رؤوفا رحیما، اگر میری جان بچ گئی، اے اللہ تو نے میری جان بچا دی، تو اب میں نے تو کلمہ پڑھ ہی لیا دل سے، جب تم کو مان لیا تو کل محمد سے لڑائی تو اسی کی تھی کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے تھے، ہمارے بزرگوں کو کہتے تھے، سب بیوقوف گزرے ہیں، کیا ایک پر ایک ولی گزرے ہیں ہمارے، آج تک کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ کہا کہ ایسے ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں اور ان سب کو بیوقوف کہتا ہے، سب لوگ برائی دین پر چلتے تھے کیا، سب غلطی پر تھے کیا؟ تو کہا کہ آؤں گا مدینے اور بچتے بچاتے تو قتل کا میرے فیصلہ ہے، جنگی مجرم ہوں تو آؤں گا اور اللہ کے نبی کے پاس دھڑام سے چلا جاؤں گا کہ بیچ میں کوئی قتل نہ کرے، اور وہاں جاؤں گا تو آپ کو رؤوف بہت نرم دل پاؤں گا، میرا دل کہتا ہے، رحیمن اتنا اچھا اللہ کے ماننے والے، تو جو اللہ ہم کو یہاں بچایا وہاں بھی بچا دے گا۔ اور آیا اکرمہ بچتے بچاتے ایک منٹ داخل ہو گیا کہ کوئی کہے نہیں کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمارے دادا کا قاتل ہے، ایسے، اور داخل ہوا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی پوری تاریخ میں جب تک وہ زندہ رہا تب تک کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا ہوگا کہ تم ظالم باپ کے بیٹے ہو یا فلاں ہو یا یہ ہو،
समझा कि नहीं समझा? उसकी बेटी का किस्सा सुनेंगे तो बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के नबी कैसे खड़े हुए थे उसकी तरफ से, अबू जहल की किसी ने एक लफ्ज कह दिया था। ये आपका था। और बात खत्म करते हैं एक लफ्ज कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह पकड़ा गया, और जो हर तरह का जुल्म जिसने किया था, और उसने कहा था ए मोहम्मद आपके चेहरे से ज्यादा बदतर चेहरा कोई रूए जमीन पर एक सेकंड पहले तक नहीं था कोई, आपके शाह से ज्यादा बुरा नहीं, आपका दीन तो दुनिया के लिए अफ्यूल था। लेकिन जब आपका लोग पकड़ करके लाए हैं, डिसिप्लिन ऐसी थी कि किसी ने एक ने भी 20-25-50 हजार लोग नमाज पढ़ते थे मस्जिद में उस, और खंभा से बांधा हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा उसामा क्या है तुम इब्न वसाल क्या हो तुम? तो कहा कि अल्लाह के ने कहा अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कैदी बना के लाए गए, जो कैद करके लाए थे सिपाही, उन्होंने भी ताज्जुब किया कि हम लोग इतना बड़ा आदमी को पकड़े हैं। तो सिर्फ इतना कहा कि भाई बताओ क्या हाल है, क्या होना चाहिए? तो उसने कहा कि तख्तुल दादमिन, ए मोहम्मद चेहरा ऐसे किया हुआ, इतना गुस्सा है, इतना आपसे नफरत करता है कि ऐसे नहीं किया। और कहा कि कत्ल कर देंगे तो मैं बार बार कत्ल करने के लायक हूं, मैंने इतना आपको आपके घात में बैठा और आपके लोगों को कत्ल किया, जिसके बाप बेटे भाई यहां नजर आ रहे हैं। और अगर छोड़ देंगे तो हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है, किसी भी कौम के सरदार या बड़े लोग झूठे नहीं होते, वादा खिलाफ नहीं होते, एहसान फरामोश नहीं होते। अरबों की बड़ी खूबी थी। आज हमारा जितना बड़ा आदमी उतना ही ज्यादा खेल कर रहा है। बड़ा आलिम है तो अपने घर्रे में किसी को नहीं, हाकिम है तो अपने हुकूमत के चूर में है। उसने कहा कि अगर एहसान सुनी माला शाकिरिन, अगर हमको एहसान करके छोड़ दिया तो फिर मुझे जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं, दुनिया का बड़ा। ये कहा और कहा कि इन तुरीदुल माल, अगर माल चाहते हैं सल तो माल का तो मेरे पास अंबार है, सारे बैंक आपके नाम हो जाएंगे, जो चाहिए कहिए। अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक ऐसे ही सवाल किया, खाने पीने का ऐसा इंतजाम किया। आज कहते हैं कि ये तो नेता लोग जेल जाते हैं तो बड़ी उनको जोरदार तरीके से रखा जाता है। अल्लाह के नबी ने भी रखा था, अल्लाह के नबी ने भी रखा था और कहा था सबसे अच्छा खाना वो खिलाओ। कभी अपनी सातों बीवियों क्या नहीं गए होंगे, कहा कि जो कुछ दे दो। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे घर में देखो एक ऐसा कैदी आया है, फलां है पर्सनालिटी का, तो जो कुछ अच्छा से अच्छा हो सकता है भेजो। सहाबा में भी ऐलान कर दिया, हम तो जीने नहीं देंगे भाई। अभी वो कैदी यहां तक नहीं पहुंचा तो अधुआ कर दिया लोगों ने उधर पहले ही। डिसिप्लिन सीखिए, ये इस्लाम था। किसी का बाप का कातिल, किसी का बेटे का कातिल, और वो जमीन का सबसे बड़ा बदबख्त जालिम। और अल्लाह के नबी ने तीसरे दिन जब कहा, उसने तीनों दिन यही जवाब दिए, तो कहा उतलुकू, ऐसे काबिल बने हैं आप। आजकल लोग क्या कहेंगे, ऐसे काबिल बनेंगे? कहा कि छोड़ दो इसको। जो लोग बड़ी मुश्किल से जिसकी वजह से पहरादारी करते थे उसी को छोड़ दे रहे। और गया बाग में, भागा भागा। कैदी बनाना हो, गुलाम बनाना हो तो अखलाक से बनाइए। मारा भी तो अखलाक से कि तलवार से मारा अल्लाह के नबी। और वहां गया, गुस्ल किया और आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूए जमीन पर आपसे ज्यादा बेहतरीन चेहरा, मबहूस चेहरा, नापसंदीदा कोई नहीं था। अब इससे ज्यादा महबूब न कभी मेरी जिंदगी में कोई आया न कोई है। आपके शहर से ज्यादा बुरा कोई नहीं। आज इससे ज्यादा दिल ठंडा करने वाला शहर नहीं है। आपके दीन से ज्यादा बदतर दीन, जिसको मिटा करके हमने कहा था यहां एक भी शुद्धिकरण करके छोड़ देंगे, कहा कि अब इससे ज्यादा बेहतर दीन कोई नहीं। और क्या हुआ आगे की चीज आइंदा पढ़िएगा। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।